ہو جائیں گی۔ رسول اللہ سے جب رخصت ہوئے تھے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ حسین جاؤ عراق جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مرضی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں کشتہ دیکھے، اللہ تمہیں اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ اور صرف یہی جملہ نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ رسول زادیوں کو اپنی راہ میں اسیر دیکھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آپ کے گریہ کرنے کے لیے تو بس اشارے کافی ہوتے ہیں۔ یہ ایام وہ ہیں کہ جو یاد حضرت سید سجاد کے لیے مخصوص ہیں، اور حضرت سید سجاد جتنے عرصے بھی زندہ رہے بعد کربلا گریہ فرماتے رہے۔ کھانا سامنے آتا تھا، کھانا دیکھ کے گریہ کرتے تھے، پانی سامنے آتا تھا پینے کے لیے تو گریہ کرتے تھے، پانی سامنے آتا تھا وضو کرنے کے لیے تو گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بار بار لانا پڑتا تھا۔ یہ روایت ہے کہ پانی لاتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ وہ پانی آب مضاف ہو جاتا تھا، وہ پانی پھر بہا دیا جاتا تھا، دوسرا پانی لایا جاتا تھا تاکہ آپ وضو کر سکیں۔ اور آپ کے چاہنے والوں نے، بعض روایتوں میں آپ کے کسی غلام نے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے ایک صحابی نے نہایت دل سوزی سے دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہا، آقا فرزند رسول، آپ آل رسول ہیں، ارے اللہ کی راہ میں جان دے دینا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے، یہ تو ٹریڈیشن ہے نا آپ کی، اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ آپ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، جیسے دل کے زخم کھل گئے ہوں۔ آپ نے کہا، ارے تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہماری روایت ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا۔ بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں جانا، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں زیادہ دیر تک مسائل گزارش نہیں کر سکوں گا، دو باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ ایک تو یہ غم تھا جو آقا کو ہمیشہ رہا، اور اسی لیے سب سے زیادہ چونکہ بے پردگی اور سب سے زیادہ اہانت شام میں ہوئی تھی۔ معلوم ہے شام میں کیا ہوا تھا؟ شام کے بعض محلوں میں یہودی رہتے تھے، شام کے بعض محلوں میں عیسائی رہتے تھے، شام کے بعض محلوں میں یہ مشرکین بھی رہتے تھے۔ جب قافلہ گیا ہے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ان محلوں میں پھرایا گیا، اور منادی ندا کرتا جاتا تھا کہ یہ اسی گھرانے کے لوگ ہیں، انہیں ہم اسیر کر کے لائے ہیں جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، آج تم ان سے انتقام لے لو۔ اور کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے سید سجاد، کسی نے سید سجاد کو نشانہ بنایا، کسی نے بیویوں کو نشانہ بنایا۔ یہی سبب ہے کہ جناب سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی تھی، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک مصیبت جو آقا کبھی نہیں بھولے، اور دوسری مصیبت وہ ہے کہ جسے آپ نے اپنی آخری سانس تک یاد رکھا، جب زہر کا اثر جسم مبارک میں پھیل گیا تو آپ نے جناب امام باقر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے بیٹے جناب زید سے فرمایا، اور بچوں سے، خاندان کے لوگوں سے کہا، بیٹا مجھے بستر سے اتار کے زمین پہ لیٹا۔ ایک تخت تھا،
تخت پر بستر تھا، آپ اس پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا ہمیں بستر سے اتار کے زمین پر لٹا دو۔ زمین پر بھی فرش تھا، جیسے دری چاندنی ہوتی ہے، حصیر چٹائی ہوتی ہے، فرش تھا۔ پہلے تو بچوں نے کہا بابا بہت کمزور ہے جسم آپ کا، پورے بدن میں زہر کا اثر ہے، بہت کمزور ہے، زمین پر اذیت ہوگی۔ آپ نے اصرار فرمایا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، مجھے بستر سے اتار کے زمین پہ لٹا دو۔ جب بستر سے اتار کے زمین پر لٹانے لگے تو کہا یہ چٹائی، یہ دری، یہ در، یہ چادر، یہ ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹاؤ۔ اب سب متوجہ بابا یہ کیسی وصیت ہے؟ کہا ارے تمہیں معلوم نہیں، مجھے بابا کا چہرہ یاد ہے، وہ نواسہ رسول، وہ سبط رسول، وہ فرزند رسول، وہ حسین ابن علی، کربلا میں گرم ریتی پر اس کا رخسارہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا رخسار بھی خاک پر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو نیست و نابود فرما، ظالم کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امن اور عافیت کا اہتمام فرما۔ پروردگار ہمارا معاشرہ نادان ہے، بہت سی حقیقتوں سے ناواقف ہے، ہم بہت سی حقیقتوں سے جاہل ہیں۔ پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی خامنئی صاحب کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد اسحاق فیاض کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام علماء مراجع دین کی حفاظت فرما۔ معبود پروردگار ہمارے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔